السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، آج میں مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت کا تیسرا حصہ بیان کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے بیان کیا اور یہ تیسرا پارٹ ہے۔ تو سب سے پہلے دوستوں میری درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دوستو پچھلے پارٹ میں ہم لوگ آخری جو فقرہ تھا اس سے میں شروع کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ہر وقت اس فکر میں فکر مند تھے کہ لوگوں ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ بھول جائے۔ یعنی کہ جب کفار مکہ کو یہ فکر ہوئی، یعنی کہ کفار مکہ سے حبشہ کے بادشاہ نے بھی انکار کیا، تو اس لیے پھر وہ لوگ آخر میں غصہ آ گیا اس کے اوپر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے پر بھی غصہ تھے، تو اس لیے فکر مند ہو گئی۔ تو اس لیے لکھتے ہیں کہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کو ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اس لیے سرداران مکہ کے ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتے اور اونچی طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ ساری بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھروں میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی گفتگو ہی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریر پر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک کٹائی میں نظر بند رہے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلنا تو بٹھایا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بیتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کی اعضاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستائی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کی فضل سے وہ صحیفہ ویمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالات میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوگی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ تکلیفیں اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنے فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیائی طلب میں کافروں کی دوش پر دوش چلے اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی مسلمانوں کی حبشہ کی واقعہ، یعنی کہ حبشہ میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حبشہ کے بادشاہ کے پاس یہ لوگ ہجرت کی، ان لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، تو حبشہ کے بادشاہ رحم دل تھے، اللہ نے اس کی دل میں رحم ڈالی، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو پھر مسلمانوں نے اس کے بعد بھی مشقت تکلیفیں برداشت کی، ان لوگوں کو قید کیا، ان لوگوں کو تجارت ختم کر دی، آنا جانا بند کر دیا، لیکن اللہ پاک نے پھر مدد فرمائی، اور الحمدللہ آج دنیا بھر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روشن ہے۔ اور جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔